الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک سنائی گئی۔ سامعین کرام، آج کی جو پروگرام کا جو عنوان ہے، وہ پروگرام کا جو عنوان ہے شرعی پردہ کیا اور کیسے۔ تو اس عنوان پر آج ہم سہرس گفتگو انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سامعین کرام، مختلف عنوانات کے تحت ہم نے آج تک کی کلاسز میں پردے کے تعلق سے مختلف باتیں ہمارے سامنے لائی گئیں، اور اسی عنوانات کے تحت ہم نے بہت ساری باتوں کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو شامل حال رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس دنیا میں اتارا ہے، تو اس دنیا میں بے شمار ہماری بہت ساری باتوں کے ساتھ اس نے پردے جیسی احکامات کو ہمارے سامنے اتارا، اور ان احکامات کے ذریعے سے ہمیں مختلف احکامات دیے گئے تاکہ اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر بے حیائی کو روکا جا سکے، فحاشی کو روکا جا سکے، اور دونوں جنس جو اس دنیا میں اتارے گئے ہیں بحیثیت مرد اور بحیثیت عورت کے، دونوں کو ایک جگہ کام کرنے میں اپنے اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے کام کرنے کے لیے جیسے سہولتیں ہوں اور ان کے لیے آسانیاں ہوں، اس کے لیے پردے کا باقاعدہ طور پر انتظام کیا گیا۔ تو آج ہم شرعی پردہ کیا ہے اس پر سہرس گفتگو کریں گے۔ اسلام عورتوں کی عزت جو عفت کا اہتمام ہے، وہاں گھر کے باہر ہی نہیں بلکہ گھر کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس کی عصمت و عفت کا بہترین انتظام کیا ہے، تاکہ دونوں میدانوں میں بے حیائی کو رائج نہ ہونے دیا جائے اور اس کی رمق بھی باقی نہ رہے۔ اس کے لیے دونوں قسم کے الگ الگ قوانین ہمارے سامنے آئے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم سورہ نور کی تفصیلات کو دیکھیں گے تو سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے حجاب ستر کے تعلق سے بڑی تفصیلات ہمارے سامنے لے کے آئی۔ اور دوسرا ہے سورہ احزاب۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے آیات حجاب کا نزول کیا، اور گھر کے باہر کس طرح لوگ جائیں اور کس طرح خواتین وہاں اپنی ضروریات کو پوری کریں، اس کی تفصیلات آیات حجاب کے تحت ہمارے سامنے آئی ہیں۔ تو آئیے آج ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ گھر کے اندر کے پردے کے سلسلے میں جہاں بے حیائی کو رائج نہ ہونے دیا جائے، وہاں چھوٹی سی رمق بھی باقی نہ رہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کیسے انتظام کیے ہیں اور کیا کیا احکامات نازل کیے ہیں، کیا ہم اس کی پاسداری کر پا رہے ہیں، یا اس کی پاسداری نہ کرنے کے نتیجے میں گھر کے اندر بھی کس طرح سے بے پردگی کا بڑا خلل پیدا ہو رہا ہے، وہ تمام چیزیں آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم سورہ نور کی آیت نمبر 27 اور 28 کی طرف نظر ثانی کرتے ہوئے چلیں تو اللہ رب العالمین نے گھر کے اندر رہنے کے لیے وہاں سب سے پہلے قوانین کو اس طرح بتلایا۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لیا کرو، اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم ان کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ یہ وہ دو آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلی چیز گھر کے اندر کی انٹری کے سلسلے میں تفصیلات لائی گئی ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا زمانہ جاہلیت کا اگر تذکرہ کیا جائے تو وہاں پر یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ وہاں کوئی دروازہ بند نہیں ہوا کرتا تھا، اور دروازے ہمیشہ کھلے رہا کرتے، اور لوگ اس میں داخل ہوتے تو یہ کہہ کر داخل ہوتے کہ صبح بخیر یا شام بخیر کے عنوانات کے ساتھ یا الفاظ کے ساتھ وہاں ہر کوئی گھر کے اندر داخل ہوا کرتا تھا، اور بلا روک ٹوک وہاں کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اور لوگ اپنا منہ اٹھائے ہوئے گھر میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ تو ایسے حالات زمانے جاہلیت کے تھے۔ اس کے نتیجے میں کئی بار ایسے ہو جاتا کہ وقت بے وقت بھی داخل ہوا کرتے تھے۔ کئی وقت ایسا ہوتا ہے جہاں سونے
سونے کے ہوتے ہیں، جہاں عورتیں اپنے مطلب جو ہے دوپٹوں کو اتار کر مطلب جو ہے رکھی ہوئی مختلف شکلوں میں ایسی ہوتی ہیں کہ ویسی صورتوں میں ان کا دیکھنا یا کسی کے سامنے ظاہر ہونا یہ اچھی چیزوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسے حالات ہوا کرتے تھے اور لوگ مطلب جو ہے بلا روک و ٹوک اندر داخل ہو جایا کرتے تھے۔ تو ایسے حالات میں کئی ایسے مطلب جو ہے حالات ہوتے جہاں مرد ان کی طرف نادیدہ نظروں کے ساتھ ان کی طرف نظر ثانی کیا کرتے تھے۔ تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر باقاعدہ طور پر یہ قوانین کا نزول کیا کہ گھر میں داخل ہونے کے لیے پردے کا انتظام ہونا چاہیے، وہاں محرمین اور نامحرمین کے لیے ایک حدود مقرر کی جائے اور وہاں انٹری ہونے کے لیے تمہارے لیے سلام کا انتظام کیا جائے کہ اندر داخل ہونے کے لیے یہاں سب سے پہلے تاکید کی گئی کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے تمہیں اپنی شناخت کروانی چاہیے، اور اگر گھر والے لوگ تمہیں اندر آنے کی اجازت دیں تو تمہیں داخل ہونا چاہیے، اور اگر اندر آنے کی اجازت نہ دیں تو ایسی صورت میں تمہیں وہاں سے گھر سے لوٹ جانا ہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں وہ ایسی حالات میں ہو جہاں تمہارا اندر داخل ہونا ان کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے قوانین مطلب جو ہے گھر کے اندر داخل ہونے کے قوانین باقاعدہ طور پر ان آیتوں کے ذریعے وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے لائی گئی کہ اس طرح کی انٹری تمہارے لیے صحیح پردوں میں سے نہیں خیال کیا جا سکتا۔ اسی لیے یہاں پہ بڑی تفصیلات کے ساتھ احادیث کریمہ کے ذریعے سے، مختلف واقعات کے ذریعے سے ہمارے سامنے اس کی طرف روشنی ڈالی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاعدہ تھا، جبکہ ابھی یہ آیات کا نزول نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے کسی کی ضرورت، کسی کام کے لیے ضرورتاً کسی کے دروازے پر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر کے سامنے سیدھا مطلب جو ہے کھڑے نہ ہو جاتے تاکہ ایسے اینگل میں کھڑے ہو جائیں کہ اندر کی ساری چیزیں انہیں نظر آ جائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اپنی شناخت کراتے، آواز لگاتے اور سائیڈ ہو کر دائیں یا بائیں مطلب جو ہے کھڑے ہو کر وہاں ان کا انتظار کیا کرتے تھے۔ جب یہ پردوں کا انتظام آیا، اللہ رب العالمین نے آیات حجاب کا نزول کیا، تو اس کے بعد کے حالات یہ ہے کہ ہر مسلم گھرانوں کے اندر پردہ مطلب جو ہے ڈال دیا گیا، پورے زنانہ جتنے مطلب جو ہے دروازے تھے ان پر پردے ڈال دیے گئے، اور وہاں مطلب جو ہے اندر لوگ داخل ہونے سے پہلے وہاں انتظار کرنا، وہاں اجازت لینے والا اہتمام کیا گیا۔ سامعین کرام، حتیٰ کہ نابینا جو لوگ ہیں ان کے لیے انٹری کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اجازت لینے کی شرط رکھی، وہاں مطلب جو ہے بلا روک و ٹوک اندر جانے سے منع کیا گیا۔ وہاں احادیث کریمہ کے ذریعے سے آتا ہے، بے شک وہ آنکھ کے ذریعے سے نہیں دیکھتے مگر کان ان کے سنتے ہیں، تاکہ اندر کی وہ چیزیں جو کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے ویسی باتیں وہ نہ سن لے اور اس کے ذریعے سے بے حیائی کو فروغ نہ ہونے پائے۔ اسی وجہ سے ان کے لیے بھی انتظام کیا گیا اور احکامات کا نزول کیا گیا کہ اندھے لوگ بھی اگر کسی کے پاس داخل ہونا چاہتے ہیں ضرورتاً تو وہاں ان سے اجازت لینا شرط اول ہے۔ اس کے سلسلے میں مطلب جو ہے ہمارے سامنے ایک یہ بھی آتا ہے کہ اجازت لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ سے زیادہ مطلب جو ہے 3 مرتبہ وہاں پکارا جائے، حد مقرر کر دی گئی، فرمایا گیا کہ تیسری بار پکارنے کے بعد جواب نہ آئے تو واپس وہاں پہ لوٹ جانا چاہیے۔ فقہ اعتبار سے یہ بھی مطلب جو ہے ہمارے سامنے آیا کہ آواز لگانے کی جو بات کہی گئی ہے وہ لگاتار مطلب جو ہے سانس لیے بغیر وہاں پہ آواز نہ لگائی جائے، بلکہ وقفے سے ٹہر کر وہاں پہ آواز لگائی جائے تاکہ اندر والا اس کا سوال سنے اور اس کی آواز سنے اور اس کا جواب وہ بحسن خوبی دے سکے۔ اس لیے یہاں پہ یہ بھی فقہ کرام کی رائے ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک بار مطلب جو ہے حذیل بن شرجیل رضی اللہ عنہ کا قصہ اس طرح آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حاضر ہوا اور عین دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا یہ کیا معاملہ ہے؟ اجازت مانگنے کا تو حکم اس لیے آیا ہے کہ نگاہ نہ پڑے، یعنی کسی کے گھر داخل ہو رہے ہیں تو اپنا مطلب جو ہے چہرہ ایسا مین مطلب جو ہے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اس طرح کے دروازہ کھلے تو اندر کی سب چیز نظر آئے، ایسے کھڑے ہو کر اجازت مانگنے کی مطلب جو ہے تاکید یہاں نہیں ہے، بلکہ اجازت اسی لیے مانگنے کی تاکید کی گئی
تاکہ اندر کی مطلب جو ہے جو کیفیات ہیں وہ تمہیں معلوم نہ ہونے پائے اور سامنے والا جو اندر والا تمہیں اجازت دینا ہے وہ بحسن خوبی اجازت دے سکے. اسی لیے اس حدیث کریمہ کے ذریعے سے بتایا گیا کہ اسی لیے اجازت کا قانون مقرر کر دیا گیا ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نگاہ داخل ہوگی تو پھر داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنے کا کیا موقع ہے. یعنی جہاں مطلب جو ہے نگاہ کے ذریعے سے آنکھوں کے ذریعے سے اندر کی ساری چیزیں اگر دیکھ ہی لیں تو پھر مطلب جو ہے اجازت مانگنا اور اندر داخل ہونا کیا معنی رکھتا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ حدود یہ مقرر کیے گئے کہ اندر داخل ہونے کے لیے وہاں تمہیں اجازت طلب کرنی چاہیے. سائیڈ میں کھڑے ہو کر مطلب جو ہے اجازت طلب کی جائے. 3 بار تکرار کے ساتھ وقفے وقفے سے اجازت طلب کی جائے. سامنے والا اگر اجازت دے تو اندر داخل ہو, اگر وہ اجازت نہ دے, جواب نہ دے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اندر وہ آنے کی اجازت نہیں دیتا تو وہاں پہ لوٹ کر واپس جانا چاہیے. برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص مطلب ان کے گھر کے سامنے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہو کر پکار کر کہا اما لج, یعنی کیا میں اندر گھس آؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی روزہ سے فرمایا کہ یہ شخص اجازت مانگنے کا طریقہ نہیں جانتا, ذرا اٹھ کر اسے بتاؤ کہ یہاں کہنا چاہیے السلام علیکم اور ادخل, یعنی کیا میں اندر داخل ہو جاؤں. یعنی وہاں پہ اجازت کے الفاظ کا بھی مطلب جو ہے بہترین سلیقہ سکھایا گیا کہ الفاظ کا التزام بہتر طریقے سے ہو. کیا میں اندر گھس آؤں, کہ ایسے پوچھنا صحیح مطلب جو ہے الفاظ میں سے نہیں ہے, بلکہ انہیں اجازت کیا میں اندر داخل ہو جاؤں. اس طرح کے الفاظ کا صحیح مطلب جو ہے التزام یا صحیح انداز کے ساتھ پوچھنے کی تاکید بھی ہمارے سامنے انہی مطلب آیات کریمہ کے ساتھ پردے کی اس شرع کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے باتیں آتی ہیں. ایک شخص کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر جو اس طرح سے پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا تھا. اور حضرت خالد بن جنبل رضی اللہ عنہ ایک کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیے بغیر اندر جا کر بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھ کھڑا کیا, کہا کہ جاؤ باہر جاؤ اور باہر کھڑے ہو کر سلام کرو, اجازت مانگو اور اندر داخل ہو جاؤ. یعنی کہیں الفاظ کی صحیح ادائیگی کا سلیقہ سکھایا گیا اور کہیں مطلب جو ہے حکم دیا گیا کہ اندر داخل ہونے کے لیے تمہیں سلام شرط اول ہے, تو ان کی جو تربیت کی گئی کہ اندر سے باہر بھیج کر ان کو پھر سے صحیح مطلب جو ہے الفاظ ادا کر کے اندر داخل ہونے کا سلیقہ سکھایا. یہ ہے وہ تربیت کا انداز جو وقت کے رسولوں نے امت کو دیا ہے, اور یہی وہ امت کا فرض بنتا ہے کہ ان احکامات کی پابندی کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اس کو جاری و ساری کرتے رہنا چاہیے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ چلے گئے اور انہوں نے دروازے پر دستک دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون, میں نے کہا میں. پھر پوچھا کون, انہوں نے کہا میں. پھر پوچھا کون, انہوں نے کہا میں. پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ہوں, یعنی اس میں ہوں سے کیا سمجھے کہ تم کون ہو. اجازت لینے کا صحیح صورت یہ ہے کہ لوگ اپنی پہچان کرائیں, یعنی کبھی بھی جانے سے پہلے اگر کسی کے یہاں جائیں تو تیسرا قانون یہ بتایا گیا کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ صرف میں کی تکرار کے ساتھ وہاں پہ اندر نہ جایا جائے, بلکہ اندر والوں کو یہ باقاعدہ طور پر معلوم کرایا جائے کہ آخر جو آنے والا شخص ہے وہ کون ہے اور اس کو وہ دیکھ کر وہ اندر آنے کی اجازت دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا کہ کیا مطلب جو ہے اتنا بھی مطلب دیکھیں یہ حدیث کریمہ کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بے حیائی کی روک تھام کے لیے کتنے مطلب جو ہے بہترین سلیقے ہمیں سکھائے کہ گھر کے اندر ماں باپ بہن بھائی جو آپس میں ہیں ان کے پاس بھی اندر جاتے ہوئے اجازت طلب کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے. ایک بار کا تذکرہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اسی کے سلسلے میں جہاں گفتگو ہو رہی تھی اندر جانے والی, تو وہاں انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا میری ماں جو کہ بیمار ہے اور میں اس کے پاس میں ہی اس کا خدمت گزار ہوں, کیا اس کے پاس جانے سے پہلے میں مطلب جو ہے اس کی اجازت لے لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں. اس نے کہا کہ میرے سوا اس کی خدمت کرنے والا کون نہیں ہے, اور وہ اپنے بستر پر بستر مرگ پر لیٹی ہوئی ہے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین بات فرمائی ہمارے اور
آپ کے لیے یہ اسوائے مطلب جو ہے اتباع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہر بار جب اس کے پاس تم جاؤ تو اجازت مانگو، اس لیے کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنی ماں کو عریاں حالت میں دیکھو، یعنی ماں کے پاس بھی اندر داخل ہو رہا ہے بچہ، تو وہ صورت میں بھی اسلام مطلب جو ہے ہر طرح کی رمق کو ختم کر دینا چاہتا ہے، ہر طرح کی وہ فحاشی کو روک دینا چاہتا ہے، ہر طرح کے وہ تمام مطلب جو شبہات جو بے حیائی کی طرف گامزن کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کی روک تھام اسلام کرتا ہے۔ کہا گیا کہ ایسی صورت میں بھی وہاں جانے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اپنی ماں بہن کے پاس بھی جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ۔ اس کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ ان کے سلسلے میں کہتی ہیں کہ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ جب بھی گھر میں داخل ہوا کرتے تھے وہ مطلب جو ہے کھکار دیا کرتے تھے، آواز لگا دیا کرتے تھے، جس سے اندر موجود ان کی بیوی کو اندازہ ہو جاتا کہ شوہر محترم وہاں پہ آ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ مطلب جو ہے اپنی حالات کو سیدھا کرتی یا مطلب جو ہے اگر سوئی بھی ہے تو اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ یہ ان کی تفصیلات ہیں۔ اسلام ہر طرح کی مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے اسلام بتاتا ہے کہ بے حیائی کو کس طرح سے روکا جائے۔ اسی وجہ سے معاشرہ اسلامی معاشرہ بن کر میرے اور آپ کے سامنے آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے اور شیطان کی شکل میں پیٹ پھیر کر چلی جاتی ہے۔ جب عورت کسی کو پسند آئے اور اس کی محبت اس کے دل میں اتر جائے تو اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس سے جسمانی رابطہ قائم کرے، اس سے اس کی آتش شوق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ کہا گیا کہ گھر کے باہر جا رہے ہیں، وہاں مردوں کے لیے کہا گیا کہ اگر کسی عورت کو دیکھو اور اس کے نتیجے میں جذبات ابھر جائیں تو یہ بھی تاکید کی گئی کہ تم فوراً اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور اس آتش شوق کو مطلب جو ہے وہاں پورا کرو، نہ کہ مطلب جو ہے نظروں کی اس غلط اس کی وجہ سے وہاں پر بے حیائی کو پھیلانے کی کوشش نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی احکامات کے ساتھ یہ بھی ہمارے سامنے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص تیرے گھر کے اندر جھانکے تو یہاں تک اختیار دیا گیا کہ تو کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو بھی تجھ پر گناہ نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص آئے اور اندر جھانکنے کی کوشش کرے یا پھر ایسے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر مختلف طریقے سے اندر کے تمام حالات کو جھانکنے کی کوشش کرے تو کہا گیا کہ اس صورت میں فقہ اعتبار سے اگر کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے تب بھی تمہارے اوپر مطلب جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ فقہ اعتبار سے یہاں بھی تک مطلب یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ کوئی شخص کسی کے پاس زبردستی اس طرح اندر گھسنے کی کوشش کرے اور ہاتھا پائی کے نتیجے میں اس کا ہاتھ پیر یا کچھ بھی مطلب جو ہے اس کا زخمی ہو جائے یا ٹوٹ جائے، اس صورت میں بھی جو اسلامی عدلیہ ہے اس پر مواخذہ مطلب جو ہے لازمن کرے گی اور مطلب جو ہے جس نے مارا ہے اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اسلامی شریعت کے مطابق اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے ہمارے سامنے حکم آیا کہ اگر کوئی کنکری مار کر کسی آنکھ پھوڑ دیتا ہے تب بھی مطلب جو ہے وہ جائز ہے اور اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے سامنے یہ تمام باتیں پہلے حکم کے ساتھ آتے ہیں کہ گھر میں داخل ہونے کے آداب اس طرح ہیں۔ ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کا میں اور آپ جیسا لے کر دیکھنا چاہیے کہ میرے اور آپ کے گھروں کے حالات کیا ہیں۔ کیا میرے اور آپ کے گھروں کے اندر ایسے کئی نامحرم لوگ جو بغیر مطلب جو ہے اجازت کے کیا داخل ہوتے ہیں؟ کیا ان کے ذریعے سے ہماری پرائیویسی میں خلل واقع ہوتا ہے؟ کیا گلی محلے میں رہنے والے قریب گھروں کے مطلب جو ہے اس کی شکل میں رہنے والے کیا ایسے تمام لوگوں کے گھروں میں پرائیویسی موجود ہے کہ جو مطلب جو ہے اسلامی اس نقطہ نظر کے مطابق ان احکامات کے مطابق جو متعین کیا گیا ہے ان حدود کی پاسداری ہو رہی ہے؟ ان تمام کو سوچتے ہوئے آئیے اسلام کے دوسرے مطلب جو ہے پردے والے یعنی سطر کے حجاب کے سلسلے میں میرے اور آپ کے سامنے دوسرا حکم جو آتا ہے وہ یہی ہے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور پھر کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ یعنی یہاں پر واضح طور پر غض بصر کا حکم دیا گیا۔ تو اسلام مطلب جہاں انٹری کی اس کے سلسلے میں احکامات نازل کرتا ہے وہاں ان آنکھوں پر مطلب جو ہے اللہ
اللہ رب العالمین احکامات کے ذریعے سے پابندیاں اور حدود متعین کرتا ہے. دیکھنے کے لیے راستے پہ چل رہے ہیں تو وہاں مطلب جو ہے حکم دیا گیا کہ تمہارے لیے پہلی نظر مطلب جو ہے معاف ہے, دوسری نظر جس پر گاڑی گئی وہ مطلب جو ہے مواخذہ کیا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا اور پھر مطلب جو ہے اسے پکڑا جائے گا. اسی کے لیے یہاں پہ غض بصر کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ اپنی مطلب جو ہے شرمگاہوں کی اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے. سامعین کرام, حقیقت یہ ہے کہ بد نظری ہی بد کرداری کے راستے کی پہلی سیڑھی ہے. اسی وجہ سے آیات کریمہ میں نظروں کی حفاظت کے سلسلے میں اس طرح کے احکامات ہمارے سامنے آئے ہوئے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. اسی وقت آپ کو ملاقات کے لیے ایک نابینا صحابی جسے عبداللہ بن ام مکتوم کے نام سے جانا جاتا ہے وہ وہاں پہ داخل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ یہاں سے آپ اٹھ کر اندر تشریف لے جائیے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو وہ تشریف لے آ رہے ہیں وہ تو نابینا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جواب دیا, کہا کہ مگر تم تو نابینا نہیں ہو. یعنی یہاں پہ عورتوں اور مردوں دونوں کو غض بصر کا جہاں حکم دیا گیا ہے وہاں حکم دیا گیا کہ اگر کوئی شخص نابینا بھی اندر داخل ہو رہا ہے اور دیکھنے والا سامنے والا آنکھیں رکھنے والا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے پردے کا التزام ہونا چاہیے. اس وجہ سے اٹھ کر جانے کی ہمارے سامنے تاکید آتی ہے. سامعین کرام, ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غض بصر کے سلسلے میں بہت ساری تفصیلات قرآن و احادیث کی شکل میں آئی ہیں. آئیے پہلی حدیث مبارکہ سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے علی, ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا. پہلی نظر جو بلا ارادہ پڑ گئی ہے معاف ہے مگر دوسری نہیں ہے. یعنی کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی تاکید میں حدود رکھے گئے ہیں کہ اگر کبھی غیر مطلب جو ہے اس کے ساتھ اگر نگاہ پڑ جائے تو وہاں مواخذہ نہیں ہوگا. اگر اسے کیسی ہے, کیا ہے, کدھر ہے, اس میں اگر چاہے مرد عورت کو دیکھے یا عورت مطلب جو ہے مرد کو دیکھے, ان دونوں صورتوں میں بھی دونوں سے مواخذہ ہوگا اور دونوں کی پکڑ ہوگی. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں, تو حضرت جریح بن عبداللہ بجلی رحمۃ اللہ علیہ جب پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچی کر لو. اس کی طرف نظر ثانی کرتے ہوئے, اس آیت کو رکھتے ہوئے آج کے موجودہ دور کے سب سے بڑے فتنے کی طرف نظر ثانی کرتے ہوئے چلے تو وہ ہے ہمارا اسمارٹ فون. اس اسمارٹ فون کے ذریعے سے بہت سارے مطلب جو ہے ویڈیوز کی شکل میں خواتین اپنے مختلف کہیں شاعری کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, کہیں اقوال زرین کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, کہیں ٹونٹ کے بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, کہیں نیوز کی مطلب جو ہے تفصیلات بتاتی ہوئی آتی ہیں. مختلف طریقے سے ہمارے سامنے خواتین کے پکچرز ہمارے سامنے آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق جو حکم دیا گیا کہ اگر اچانک نظر پڑ جائے تو تم اپنی آنکھیں پھیر لو یا نظریں نیچی کر لو, تو کیا ایسی صورت میں میرا اور آپ کا مواخذہ ہوگا, کیا اس کی پکڑ ہوگی؟ سوال میرے اور آپ کے دل کے درمیان ہے. سوچئے اور اس فتنے کو مطلب جو ہے کس طرح دور کیا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی پکڑ کو کہاں مطلب بچایا جا سکتا ہے. خود ہی سوچئے, احتساب کریے اور آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت عطا فرمائے گا. کہا گیا کہ جو تقوی مطلب جو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی کے مطابق کہا گیا, تقوی ہا ہونا ہا ہونا ہا ہونا, یعنی تقوی کہاں ہے؟ دل کے اندر ہے. اور تقوی کی صفت یہ ہے کہ جب بھی کبھی یہ حکم جو غض بصر کا ہمارے سامنے آتا ہے اس کی روح کے مطابق اگر کسی عورت حسین عورت سامنے آ جائے اور اس کی طرف نظر اٹھا کر مطلب جو ہے نہ دیکھا جائے بلکہ نظر کو پھیر لیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ اللہ رب العالمین عبادات میں اس کی لطف اور لذت عطا فرمائے گا. اسی کے نتیجے میں پاک بازی اور تقوی کی صفت متقی پن انسانوں کے دلوں میں آئے گا اور اسی کے نتیجے میں وہ برائیوں سے بچ جاتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں شیطان کی ورغلاہٹوں سے اور اس کے مختلف طریقے کی چال بازیوں سے انسان بچا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد یہ بھی ہے کہ ابلیس کے زہرے تیروں میں سے ایک تیر ہے کہ جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کی حفاظت کرے گا اس میں اس کے بدلے اسے ایمان دوں گا اور اس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. یعنی کتنی اچھی بات فرمائی گئی کہ
حدیث قدسی کے مطابق کہ جو اللہ سے ڈر کر یہ کام کرے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے راہوں کو استوار کرے گا اور ان کے لیے آسان مطلب جو ہے راہیں ان کے لیے آسانی کی طرف آگے بڑھنا ان کے لیے آسان کر دے گا۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا ان کے سلسلے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں آپ نے اپنے ایک بھائی جو چچازاد بھائی تھے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ وہاں ان کے ساتھ تھے، کیونکہ وہ نوجوان مطلب جو ہے وہ لڑکا تھا، اسی وجہ سے وہ ساتھ جب چل رہا تھا اس چلتے ہوئے وہاں پہ خواتین کے جو قافلے تھے حج کے دوران میں مشعل الحرام کے پاس سے وہ گزرنے لگے، تو اس وقت اس مطلب جو ہے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ ان کی طرف نظریں گاڑ کر دیکھنے لگ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کے چہرے کو پکڑا اور اسے دوسری طرف گھما دیا اور کہا کہ اس طرح دیکھنا صحیح مطلب جو ہے بالکل نہیں ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے اور نہ کوئی مطلب جو ہے عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے۔ یہ احکام ہدایات میرے اور آپ کے لیے بڑی مطلب جو ہے احکام ادا کرتے ہیں کہ کس طرح سے مجھے اور آپ کے زندگی کو ہم صحیح طریقے سے گزار سکتے ہیں اور کس طرح سے انہیں صحیح رخ کے ساتھ گامزن کر سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علی سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہیں مخاطب ہو کے فرمایا کہ کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پر نظر نہ ڈالو، یعنی جہاں شرم گاہوں کی حفاظت کی بات آئی، کہا گیا کہ کوئی شخص انتقال بھی کر گیا ہے اس صورت میں بھی اس کی طرف نظر ثانی کرنا، اسے دیکھنا، اس کی بھی اجازت اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دی ہے۔ یہ ہے وہ احکام حجاب جو اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا ہے۔ تیسرا حکم جو آیات سطر کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے کہ وہ سینے پر اوڑھنی ڈالنا چاہیے، وہ ہے ہمارے لیے سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اور ذرا سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈال لیا کرو۔ زمانے جاہلیت کی طرف نظر ثانی کرتے ہوئے چلیں تو وہاں کے صفات مجھے اور آپ کو تاریخ کے جھروکوں میں لے جا دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ خواتین جہاں لباس کا اہتمام کرتے تھے وہاں دوپٹوں کا انتظام مطلب جو ہے صرف سر کے اوپر سے باندھ کر پیچھے کی طرف اسے چھوڑ دیا جاتا، لہراتا ہوا رکھا جاتا اور سامنے والا پورا حصہ مطلب جو ہے اسی طرح رہتا اور اس کے ذریعے سے محاسن ان کے ابھر کر سامنے آیا کرتے تھے۔ اب مطلب جو ہے اس اوراق کو نکل کر موجودہ حالات کی طرف اگر اس نظر ثانی کرتے ہوئے چلیں تو آج کے بھی لباسوں کے ساتھ جو اوڑھنی کا رواج ہے وہ بالکل یا تو اتنی چھوٹی سی ہے کہ اسے صرف گلے کا ایک رومال کی شکل میں اسے باندھا جا سکتا ہے، اور اگر کبھی بڑی شکل میں اسے دے دیا بھی جائے تو فیشن پرستی نے ہمارے لیے ایک نیا طریقہ ایجاد کر دیا، وہ یہ ہے کہ بڑے سے مطلب جو ہے پلوں کو ایک سائیڈ پہ صرف مطلب جو ہے لٹکا کر اسے لہراتا ہوا چھوڑ دیا جائے اور سامنے والے حصے کو اسی طرح مطلب ابھرا ہوا اسے بالکل اسے برہنہ مطلب جو ہے رکھا جائے، یا نہیں ہے تو اتنے مطلب جو ہے دوپٹوں کا پتلا التزام کیا گیا کہ دوپٹہ اوڑا بھی جائے تو اندر کی ساری مطلب جو ہے ابراہٹ اور سارے اندر کے کپڑے کی مطلب جو ہے ساری مطلب جو ہے نقش و نگار ہمارے سامنے واضح طور پہ آتے ہیں۔ اللہ کا فرمان جو مجھے اور آپ کو پردے کے ساتھ یعنی ان بے حیائی کی تھوڑی سی رمق کو بھی مطلب جو ہے ابھرنے نہ دیا جائے، اس کے لیے جو احکامات ہمارے سامنے آئے وہ حکم دیا گیا کہ خواتین کے لیے کہ اپنے سینوں پر دوپٹوں کو مطلب جو ہے ڈال دیا کرو، اور اس کے لیے حکم دیا گیا کہ جو ایسا نہ کریں تو ان کے لیے پکڑ ہے۔ اسی کے نتیجے میں میرے اور آپ کے سامنے جو بے حیائی ابھر کر سامنے آتی ہے، بے حیائی کے مختلف نئے مطلب جو ہے طریقے ہمارے سامنے لباس کی شکل میں آتے ہیں، اسی کی روک تھام کے لیے اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے سامنے یہ احکامات دیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ حکم اللہ کی طرف سے دیا وہاں صرف مطلب جو ہے فہم کے لیے لوگوں کو صرف اطلاع نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً صریحاً مطلب جو ہے اسے کس طرح سے برتا جائے وہ بھی ہمارے سامنے واقعات کی شکل میں عملی مطلب طور پر میرے اور آپ کے سامنے لایا گیا۔ ایک بار کا تذکرہ یوں آتا ہے کہ وحید بن کلیب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اس وقت مصر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باریک سا
سا ململ سا دوپٹہ مطلب جو ہے بڑی مطلب جو ہے اس کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کے بعد اسے ولید بن کلبی رضی اللہ عنہ کو یہ دے دیا, کہا کہ ایک حصہ تم لو اور جا کر اس سے کرتا سلوا لو, اور دوسرا جو حصہ تھا اسے دے کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلبی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ جاؤ اس کو اپنی بیوی کو عطا کر دو تاکہ وہ اس سے دوپٹہ بنا لے, کیونکہ وہ باریک بین تھا. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اس سے اندر کی جسمانی ساخت بھی عیاں ہوتی ہے, اس وجہ سے اسے اندر سے ایک کپڑا دے کر اس کو پہننے کی تاکید کرو. یعنی یہاں واضح طور پہ کہا گیا کہ پتلے اس طرح کے دوپٹوں کا پہننا اسلامی نقطہ نظر سے جائز نہیں ہے. جب یہ جائز نہیں ہے تو میری اور آپ کی طرح جو مسلمان ہیں, کیا ہمارا یہ انداز کریمہ صحیح ہے؟ کیا اس طرح کا پہناوا اس قرآن مجید کی آیات کریمہ کے متضاد ہے یا کیا ہے؟ سوال آپ کے درمیان ہے, ماننا نہ ماننا میرے اور آپ کے درمیان ہے, احکام الہی کی مطلب جو ہے اشاعت میرے اور آپ کے ذمے ہے, باقی ہدایت اللہ رب العالمین دینے والا ہے. سوچئے, غور و فکر کیجئے اور آگے بڑھتے ہوئے نیکسٹ ہدایت کی طرف ہم چلیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو جو تاکید فرمائی اس کے بعد کی تاکید یہ ہے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہی میں بتایا گیا کہ اور عورتیں اپنے زیب و زینت کسی پر اظہار نہ کریں سوائے ان کے جو از خود مطلب جو ہے ظاہر ہو جائیں, جو ان کے اختیار میں نہیں ہیں. یہ احکام الہی کے ساتھ ساتھ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی آیت میں جو تکرار کے ساتھ بات آئی ہے, اور عورتیں اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اپنے شوہروں, اپنے باپ, اپنے سسر, اپنے بیٹوں, اپنے شوہروں کے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی جان پہچان کی خواتین اور کنیزوں اور غلاموں کے نیز ان خداموں کے جو عورتوں سے کوئی غرض نہیں رکھتے, یا ایسے بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہیں ہیں. یعنی ان احکام کریمہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم مطلب جو ہے اپنی سج دھج, اپنا مطلب جو ہے سطر کسی غیر کے سامنے تمہیں کھولنے کی اجازت نہیں ہے. سطر کے سلسلے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ان کے لیے سطر ہے, اور اس کا کھولنا مطلب جو ہے کسی بھی مرد کے سامنے بھی یا اپنے مطلب جو ہے خواتین کے سامنے بھی اس کو کھولنے سے منع کیا گیا ہے. ایک صحابی کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ اصحاب صحف میں سے تھے, ان کے پاس ان کا تہبند چھوٹا تھا, وہ بیٹھے ہوئے اچانک ان کا ران کھل گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ جس سطر کو بند کرنے کی ڈھانکنے کی حکم دیا گیا ہے اس کا کھولنا صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تربیت کیا کرتے تھے اور واضح طور پر احکامات کا نزول کیا کرتے تھے. تو ہم مجھے اور آپ کو اس بات سے اندازہ ہونا چاہیے کہ سطر کسی صورت میں بھی مرد اپنے مردوں ہی کی مطلب جنس میں وہ کھولا نہیں کر سکتا. رہ گئی خواتین کی عورتوں کا سطر, تو ان کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہے چہرہ, دوسرا ہے یہ ہاتھ کے پنجے اور نیچے مطلب جو ہے پیروں کے وہ پنجے. یہ مطلب جو ہے ہمارے لیے سطر مطلب جو ہے سے باقیہ رکھا گیا اور باقی پورے جسم کو سطر قرار دیا گیا. اب اس سطر کو سامنے رکھتے ہوئے میں اور آپ تھوڑا سا اپنے کپڑوں کی طرف نظر ثانی کرتے ہوئے چلیں. گلوں کی بڑی بڑی مطلب جو ہے تراش خراش اور مختلف طریقے سے آستین کا مختلف طریقے سے ننگا رہ جانا, یا پھر مختلف مطلب جو ہے پیروں کے جو ہمارے شلواریں ہیں وہ چہرباروں کا اوپر چڑھ جانا, یہ تمام مطلب جو ہے احکام الہی کی کیا ضد ہیں یا پھر مطلب جو ہے اس کے برابر ہے؟ یہ سوال میرے اور آپ کے درمیان ہے. اس کو سوچتے رہیے اور آگے بڑھتے ہوئے ان احکام الہی کے مطابق جہاں زندگیوں کو گزارا جاتا ہے وہاں مطلب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی آسان سے آسان ہوتی چلی جاتی ہے اور مختلف طریقے سے ہمارے سامنے اچھائیاں وجود میں آتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس کے بعد جو احکام ہمارے سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ سورہ نور ہی کی آیت نمبر 31 میں نیکسٹ مطلب جو ہے جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے پاؤں اس طرح زمین پر مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ جو زینت ہے وہ زیور کی چھنکار ہو, ظاہر ہو جائے. اور اے مومنو, سب اللہ کے حضور توبہ کرو, تم مطلب تم فلاح پاؤ گے. یہاں مطلب نیکسٹ حجاب کے سلسلے میں جو
تعلیمات آئیں وہ کہا گیا کہ سج دھج نہ کرو مگر سج دھج ایسی بھی کہ کوئی مطلب جو ہے اپنے آوازوں کے ذریعے سے مختلف چیزوں کے ذریعے سے اسے مطلب جو ہے بظاہر سامنے نہیں آنا چاہیے، جس کے ذریعے سے مختلف مطلب جو ہے خرابیاں پیدا ہونے کے خدشات ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ زمین پر پیر مار مار کر نہ چلو کہ وہ جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اس کا اظہار نہ ہونا پڑے۔ اس کے سلسلے میں تفاسیر میں مختلف باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اس میں یہ بات بھی آئی کہ مٹک مٹک کر چلنا، مختلف لچکدار مطلب جو ہے انداز سے چلنا، اپنی چوٹیوں کو لہراتے ہوئے چلنا اور مختلف مطلب جو ہے اعضاء کی اتھل پتھل کرتے ہوئے چلنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور اس آیات کی روح سے اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تمام مطلب جو ہے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب و زینت کو صرف زیور کی جھنکار تک محدود نہیں رکھا بلکہ ان تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے جو مرد کی جنسی احساسات کو مشتعل کرنے والے کے باعث بن جائیں۔ اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احادیث کریمہ کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں لے آئیں کہ جس کے ذریعے سے مردوں کے جذبات اچھلنے کے خطرے ہوں، تو ان تمام چیزوں کی حدود ان پردے کے احکامات کے ساتھ میرے اور آپ پر عائد کر دے گے۔ سب سے پہلی چیز ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ مردوں کے لیے وہ عطر مناسب ہے جس کی خوشبو نمایاں ہو اور رنگ مخفی ہو، اور عورتوں کے لیے وہ عطر مناسب ہے جس کا رنگ نمایاں ہو اور خوشبو مخفی ہو۔ یہاں پہ کہا گیا کہ عورتوں کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے کہ اگر کسی جگہ وہ عطر لگا کر جائیں اور وہ معطر کرتے ہوئے چلے جس کے نتیجے میں مردوں کے جذبات ابھر جائیں اور وہ غلط بینی کے ساتھ نظریں اٹھا کر دیکھیں، یعنی نادیدہ نظروں کی طرف اگر وہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں تو اس کی پکڑ کے موجب وہ خواتین ہی ہوگی۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر جاتی ہے اور مسجد کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ جاتی ہے تو واپس آتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ واپس آ کر جنابت کا غسل نہ کر لے۔ یعنی اتنی سخت وعید مطلب جو ہے ہمارے سامنے آئی کہ خوشبو لگا کر جذبات کو متحرک مطلب جو ہے کرنے سے انسانوں کو پرہیز کرنے کی تاکید کی گئی۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد میں آنے سے منع نہ کرو مگر انہیں خوشبو لگا کر نہیں آنا چاہیے۔ یہ صرف مساجد کی حد تک ہی نہیں ہے بلکہ وہ تمام جگہیں جہاں پر مردوں کا سامنا ہوتا ہو یا ان کے پاس سے گزرنا ہوتا ہو یا ان کی مطلب جو ہے مختلف ہمارے حرکات کے نتیجے میں نظر ثانی ان کی طرف سلسلے میں ہوتی ہے، تو وہ تمام چیزوں سے وہاں منع کیا گیا کہ وہاں خوشبو کا التزام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری طرف کہا گیا کہ جو عورت عطر لگا کر لوگوں کے درمیان سے گزرتی ہے اس عورت کے سلسلے میں کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ آوارہ قسم کی عورت ہے۔ یعنی کتنی سخت مطلب جو ہے بات بتائی گئی کہ وہ آوارہ قسم کی عورت ہے، اسے ایسے مطلب جو ہے کام نہیں کرنا چاہیے اور کسی کے جذبات کو مشتعل کرنے اور بے حیائی کو فروغ دینے میں اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں تو وہ ایسی ہے اور ایسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ تمام باتیں مجھے اور آپ کو ہندوستان کے ماحول میں اتنی سمجھ نہیں آتی جتنا گلف میں رہتے ہوئے وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ عربوں کی جو خواتین ہیں خوشبو میں نہائی ہوئی ہوتی ہے اور خوشبو کا استعمال بڑی کثیر تعداد میں کرتی ہیں۔ جب وہ عطر لگائے ہوئے کسی بازار میں کھڑے ہوں اور وہ وہاں سے بازو مطلب جو ہے گزر جائے تو وہی حدیث وہی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے ایک صحابی کا کہ وہ کسی گلی سے گزرتے تھے تو پوری گلی معطر ہو جایا کرتی تھی۔ وہی بالکل ماحول ان خواتین کا بھی ایسے مطلب جو ہے انداز میں کرتے ہیں اور خوشبوئیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو جنسی مطلب جو ہے ہیجان پیدا کرتی ہیں، جنسی خواہشات کو ابھارتی ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگ مطلب جو ہے غلط غض بصر کو بھی بھول جاتے ہیں، مختلف مطلب جو ہے غلط کاریاں کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھ دیکھتی ہے زنا کرتی ہے، کان سنتے ہیں زنا کرتے ہیں، ناک سونگھتی ہے زنا کرتی ہے، زبان بولتی ہے زنا کرتی ہے، ذہن سوچتا ہے زنا کرتا ہے، پھر مطلب ہاتھ اور پیر چلتے ہیں اور بڑے زناکاری کے ذریعے سے اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو ان تمام حدود کو اللہ رب العالمین اور وقت کے رسول کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو حدود متعین کیے گئے کہ یہ ہے
है वो हुदूद करीमा, जिसकी पासदारी करना शर्त अव्वल है, उसी के नतीजे में माशरा पाकीज़ा रह सकता है। बदहयाइयों को फ़रोग देने में मुश्किलात पेश आती हैं और उसी के नतीजे में फहाशी फ़रोग नहीं पाती, माशरा नेक किरदारी के साथ वजूद में आ जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत मस्जिद की तरफ निकल कर जा रही थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इसके पास से गुजरे और उन्होंने महसूस किया कि वो खुशबू लगाए हुए है। उन्होंने इसे रोक कर पूछा, ऐ खुदाए जब्बार की बंदी, क्या तू मस्जिद से आ रही है? उन्होंने कहा, हाँ। बोले, मैंने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स जो औरत मस्जिद में खुशबू लगा कर आए, इसकी नमाज इस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक कि वो घर जाकर गुस्ले जनाबत न कर ले। ये है वो दलील जो इंसानों को बाहर निकल कर खुशबू लगाने से मना करती है। नमाज में की तरफ भी हम नजरसानी करते हुए चले कि इमाम अगर पढ़ते हुए, अगर वो खिरत करते हुए, अगर वो तिलावत करते हुए अगर मतलब जो है वो रुक जाता है या गलती कर जाता है, तो वो सूरत में मर्दों को हुक्म दिया गया कि लुकमा दें, यानी बुलंद आवाज के साथ उसको रोकें। मगर खवातीन को जहां फिक्री एतबार से हुक्म दिया गया कि वो बुलंद आवाज के साथ अपनी आवाज को मतलब जो है निकाल नहीं सकती, बल्कि हाथ पर हाथ इस तरह मार कर उन्हें इशारा कर सकती हैं और उसके जरिए से उन्हें याद दहानी करवा सकती हैं। इसलिए कि आवाज भी खवातीन की एक लचकदार होने के नतीजे में बहुत सारे जज्बात को उभारने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। सामने कराम, बहैसियत औरत एक ऐसी मिगनातिसी ताकत रखती है कि चाहे उसका रंग रूप जैसा भी हो, काला होना, सांवला होना, गोरा होना, फद्दा होना, हर तरीके का उसको ले लें, मगर औरत औरत ही है और औरत इसके अंदर जाज़िबियत है और ये औरत हमेशा हर मर्द को कशिश पैदा कराती है और इसी के नतीजे में मुख्तलिफ मतलब जो है गलतकारियां वजूद में आती हैं। इसी वजह से इन तमाम को रोकथाम के लिए कहा गया कि तुम्हारी आवाज भी फितना है, तुम्हें आवाज भी मतलब जो है लचकदार आवाज से नहीं निकालना चाहिए और वो तमाम मतलब जो है काम जो मुख्तलिफ इस जरिए से जज्बात को उभारते हैं उनको मना करने की ताकीद की गई है। ये है वो अंदर मतलब जो है जो रहने वाले पर्दे के अहकामात हैं, उनकी तफसीलात हमारे सामने आती है। और रह गया घर से बाहर निकलने वाले अहकामात, वो जो हमारे सामने आते हैं वो सूरह अहज़ाब की तफसीलात के साथ आते हैं। उसमें हम देखें कि सूरह अहज़ाब की आयत हमारे सामने आती है, वो है आयत नंबर 32 में पहला हुक्म दिया गया कि अगर बहालत मजबूरी ख़वातीन को ज़रूरियात को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ जाए तो ऐसी सूरत में उनके लिए जो अहकामात नाजिल किए गए हैं वो इस तरह बताए गए। तर्जुमा इस तरह है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो ना मुहर्रम से बात में नरम अंदाज से ख्याल न करो, बल्कि मुबादा दिल की खराबी में मुब्तला कोई शख्स जिनसी लालच में पड़ जाए, बल्कि बात करो तो खरी बात करो। यानी सबसे पहला हुक्म दिया गया, क्योंकि घर से बाहर निकलेंगे तो एक दूसरे से हम कलाम होना, एक दूसरे से बातचीत करना लाजिमी शय है, क्योंकि ज़रूरियात की तकमील के लिए करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में कहा गया कि जो खवातीन को हुक्म दिया गया कि तुम घर से बाहर निकल रहे हो तो वो सूरत में वहां खरी खरी गुफ्तगू करेंगे, उसमें लचक नहीं पैदा करेंगे, आवाज में सूज नहीं पैदा करेंगे। ये किस तरह की मतलब है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मतलब जो है मुख्तलिफ वीडियोस की शक्ल में, जो कहे फिल्म की शक्ल में देखते हैं, कहे सीरियल्स की शक्ल में देखते हैं, कहे ड्रामों की शक्ल में देखते हैं, तो वहां वो तमाम मुकालमे जो वहां बयान किए जाते हैं उसका बहुस्ने खूबी मतलब जो है आप जान जाती हैं कि लचकदार आवाज क्या है, बातों को हेर फेर करके उसके अंदर सूज पैदा करने वाली कैफियत क्या है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ उन तमाम चीजों की हदबंदी की गई कि आपको आवाज का भी पर्दा तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे चेहरों का, तुम्हारे बदन का, तुम्हारी जिस्मानी साख्त का पर्दा नहीं है, बल्कि तुम्हारे एतबार से तुम्हारी आंखों का भी पर्दा है, तुम्हारी जबान से निकलने वाली तमाम मतलब जो है वो अल्फाज का भी मतलब जो है तुम्हारे लिए पर्दा है, क्योंकि तुम बहैसियत इंसान, तुम्हारे अंदर ऐसी जाज़िबियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है कि जिसके नतीजे में सामने वाला इंसान कभी भी मतलब जो है राह से भटकने के इम्कानात हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि तुम्हारे लिए शर्त अव्वल ये है कि तुम अपनी आवाज़ को लचकदार अंदाज में इसको नहीं मतलब जो है ले आओगी, बल्कि तुम्हारे लिए ज़रूरी इस बात की है कि तुम मुख्तलिफ तरीक़े से अपनी आवाज़ को सही सालिम, सही खरी खरी अंदाज में बात
بات کو واضح کرو گی۔ تو اس کے بعد ایک نیکسٹ مطلب جو ہے جو حکم آتا ہے وہ حکم دیا گیا، کہا گیا کہ وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ ٹکی رہو اور دور جاہلیت کی طرح سج دج نہ دکھاتی پھرو۔ کہا گیا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے الفاظ کا استعمال صحیح ہو تو وہاں تم گھر سے باہر نکلو تو کہیں خوشبو لگا کر جہاں تاکید آئی کہ گھر کے اندر کا بھی وہی معاملہ ہے، گھر کے باہر نکلو تو بھی وہی معاملہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تمہارا پہناوا، تمہارا اڑاوا اور تمہارا چلنے والا انداز وہ سارا کچھ ایسا نہ ہو کہ وہ سب کچھ آشکارا ہونے لگ جائے اور تمہاری سج دھج لوگوں کو مطلب جو ہے متوجہ کرنے والی ہو۔ تو اس سلسلے میں مختلف باتیں ہمارے سامنے وقت کے رسولوں اور مختلف کوٹیشنز کے ساتھ ہمارے سامنے ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ اس میں لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ تبرج والا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ تبرج کے عربی نمایاں مطلب جو ہے اس کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تبرج یعنی برج سے ہے اور اس کا ظہور کے معنی میں یاد لیا جاتا ہے یا اسے کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے تین مطلب جو ہے اس میں مطالب نکلتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ چہرے اور جسم کا حسن لوگوں کو نہ دکھایا جائے۔ نمبر دوسرا اسی لفظ تبرج کے اس میں جو دوسرا آتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لباس اور زیور کی شان دوسروں کے سامنے نمایاں نہیں ہونی چاہیے، یہ دوسری ہوگی۔ تیسری چیز اس میں آتی ہے کہ اپنی چال ڈھال اور چٹک مٹک کے ذریعے سے اپنے آپ کو نمایاں نہ کیا جائے۔ یہ تینوں مطلب جو ہے اسی تبرج کے معنی مطالب میں آتے ہیں اور اسی کے سلسلے میں اس کے جو تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس میں مختلف لوگوں نے مختلف کوٹیشنز ہمارے سامنے دیے ہیں۔ مجاہد قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تبرج کے معنی ہے ناز و ادا کے ساتھ لچکتے کھاتے اور اٹلاتے ہوئے چلنا، یہ اس کا معنی ہے۔ اور مقاتل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عورت کا اپنا ہار اور اپنے بوندے اور اپنے گلے نمایاں کرتے ہوئے چلنا بھی مطلب تبرج کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح المرد مطلب جو ہے اس کے سلسلے میں قول ظاہر کرتے ہیں کہ یہ عورت اپنے وہ محاسن ظاہر کرے جس کو اسے چھپانا چاہیے۔ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں یہ تفصیل آتی ہے کہ یہ کہ عورت اپنے جسم اور لباس کے حسن کو نمایاں کرے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو جائے۔ یعنی گھر سے باہر نکلتے ہوئے مختلف مطلب جو ہے مراحل کی طرف یہاں پہ نظر ثانی کی گئی۔ پہلی مطلب جو ہے جو اس میں آیا گیا کہ ہے چٹک مٹک کرتے ہوئے چلنا، چلنے کا بھی انداز ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا جو انداز ہے وہ نیچے مطلب جھکے ہوئے انداز کے ساتھ جسم کو سمیٹ کر چلنے کی مطلب تاکید کی گئی ہے، نہ کہ اسے پوری طرح سے کھول کر اپنے تمام محاسن کا بالکل پوری طریقے سے ہلتے جھلتے ہوئے چلنا، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ دوسری طرف یہاں پہ آیا کہ مختلف قسم کے ہار بوندے مختلف مطلب جو ہے ہمارے اپنے آپ کے حسن کو بڑھانے کے لیے جو خواتین استعمال کرتی ہیں، ان تمام زیورات کا جھنکار کے ساتھ اس کا اظہار ہو جانا یا پھر کھلے انداز میں مردوں کو اس کی طرف جو ہے متوجہ کرنا، یہ بھی تبرج ہے۔ اور اس کی بھی سلسلے میں جو کہا گیا کہ یہ سجدت نہ دکھاتی بھی پھرو۔ اور یہاں ہمیں تیسری جو ہمارے سامنے آئی کہ عورت اپنے جسم و لباس کے ذریعے سے بھی یعنی ایسے لباس پہنے کہ باہر نکلتے ہی خیرہ مطلب جو ہے آنکھیں ہونے لگ جائے اور وہ متوجہ ہونے لگ جائیں اور اسی کے نتیجے میں وہ اس کی طرف لچائی ہوئی نظروں کے ساتھ نادیدی نگاہیں مطلب جو ہے اس کی طرف ڈالیں، اس وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں ان تفصیلات کے ساتھ ہمارے سامنے جو بات آئی وہ یہ ہے کہ یہاں سج دھج دکھاتے ہوئے جو پھرنے کی تاکید ہے اس سے منع کیا گیا ہے، اور جو اس طرح کرتے ہیں اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو بہترین نصیحت کی وہ کہا کہ ایک خاتون چھپائے جانے کے لائق ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے اور وہ اپنے رب کی رحمت کے زیادہ قریب تو اس وقت ہوتی ہے جب وہ گھر کے اندر ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے سامنے واضح مطلب بتایا گیا کہ گھر کے باہر جب عورت نکلتی ہے تو اس کی طرف اٹھنے والی نگاہیں ہمیشہ شیطان کی ہوتی ہیں، اس وجہ سے سمیٹ کر چلنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور شوہروں کے سلسلے میں کہا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے اور اپنی ریت اولاد کے لیے جواب دہ ہے، یعنی ہر چیز کے سلسلے میں عورت جواب دہ ہے۔ اس وجہ سے اسے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹی سی بھی مطلب جو ہے غلطی یا چھوٹی سی بھی آشکاری، اسی کے نتیجے میں اگر غلط کاریاں دنیا میں وجود میں آتی ہیں تو میرے اور آپ کے لیے پکڑ کی واجب بن جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام میں جمعہ اور جماعت کی اہمیت کو جہاں مخفی رکھا، جہاں مختلف طریقے سے
مردوں ہی کے لیے اسے رکھ دیا گیا ہے اور وہاں باہر نکلنے کے لیے عورتوں کو اتنی مطلب جو ہے یہ نہیں دی گئی ہے، تو وہاں پر بھی مطلب جو ہے جو حکم آیا ہے وہ یہی ہے کہ عورتوں کا اس طرح سے بے وقت باہر نکلنا، بازاروں میں گھومنا یا پھر مختلف مطلب جو ہے کاروں کے ساتھ مختلف مردوں کے ساتھ خلط ملط ہونے سے مخلوط سوسائٹی سے اسلام منع کرتا ہے اور تمام احکامات پر پابندی عطا کرتا ہے۔ کل والی کلاس میں بھی ہم نے وہ دیکھا تھا، وہ ہے حضرت ام حمید رضی اللہ عنہ کا قصہ کہ جہاں انہوں نے نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت مانگی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں حکم دیا کہ تمہارے لیے نماز وہ بہتر ہے جو تمہارے اپنے گھر کے اندر خفیہ کمرے میں تمہارا پڑھا جائے، وہ زیادہ مطلب جو ہے اہمیت کے حامل ہے۔ اسی وجہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ ساری فضیلت جو مرد لوٹ لے جاتے ہیں ان کے لیے جو سوال کیا گیا کہ ہم کیا کریں، تو اس وقت انہیں جو حکم دیا گیا کہ جو کوئی تم گھر میں بیٹھی رہو گی تو تمہارے لیے مجاہدین کا سا مطلب جو ہے بدلہ دیا جائے گا، تو گھر کے اندر بیٹھے رہنا برائیوں کو فروغ دینے سے بچانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ گھر کے اندر بیٹھے رہنا ہمارے میدان عمل میں بالکل ایسی طریقے سے صحیح عکاسی کے ساتھ، فوکس کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ہماری اپنی مطلب جو ہے میدان عمل میں بہترین کارگزاری کرنے کے لیے ہمارے لیے آسانی کا موجب بنتا ہے۔ اس وجہ سے بھی ہمیں اندر بیٹھے رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد والی مطلب جو ہے جو حکم جو گھر سے باہر نکلنے والی آتی ہے وہ مطلب جو ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں احکام نازل کیا گیا، اور وہ احکام کیا ہے؟ وہ حکم یہ ہے کہ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کچھ مانگنا چاہو تو پردے کے پیچھے سے مانگ لیا کرو۔ یعنی یہاں پہ بھی مطلب جو ہے مردوں کو حکم دیا گیا کہ حدود متعین کیے گئے۔ سب سے پہلے گھر کے سلسلے میں ہمارے سامنے آیا، گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے سلام کے ساتھ، اجازت کے ساتھ تمہیں اندر جانا چاہیے اور دروازے کے بیچوں بیچ نہیں کھڑے ہونا چاہیے بلکہ آڑ لے کر اجازت لے کر اندر داخل ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر مطلب جو ہے جو حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی ضرورتاً تم آؤ اور گھر والوں سے کچھ مانگنا چاہو تو وہاں کہا گیا کہ تم پردے کے پیچھے سے ان کے پاس مانگو، کیونکہ تمہارے لیے یہی بہترین طریقہ ہے اور یہی مطلب جو ہے صحیح طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ کسی عورت کے ساتھ ایسی خلوت میں نہ رہے جہاں کوئی محرم مرد نہ ہو، کیونکہ ایسی صورت میں ان دو کے ساتھ تیسرا شیطان رہتا ہے۔ یہ گھر کے اندر کے لیے بھی وہی احکامات ہیں جو ماں نا محرم مطلب جو ہے افراد وہاں پہ رہتے ہیں ان کے سلسلے میں جو ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ دیور کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ تو تمہارے لیے موت ہے، اور پھر مطلب جو ہے جہاں سالی کا تذکرہ آتا ہے وہاں پر بھی بالکل اسی طرح کے الفاظ ہمارے سامنے ملتے جھلتے نظر آتے ہیں۔ تو ایسے گھروں کے اندر بھی اور گھروں کے باہر بھی اگر کوئی چیز مانگنا ہو تو فاصلے کے ساتھ کھڑے کھڑے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ان تمام مطلب جو ہے کارروائیوں کو انجام دینا برائیوں کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ سامعین کرام، یہ تھے وہ تمام احکام کریمہ جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو حجاب کے وہ تمام قوانین جو گھر کے اندر گھر کے باہر جو رونما ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو حدود متعین کیے گئے تاکہ اس کے ذریعے سے برائیوں کو فروغ ہونے میں مشکلات پیش آئیں اور وہ انجام تک نہ پہنچ سکے۔ یہ احکامات کی کہاں تک پاسداری ہوتی ہے اور کہاں تک میں اور آپ ان تمام احکامات کی پابندی کرتے ہیں؟ اگر یہ پابندی کر رہے ہیں تو پھر دنیا کیوں مطلب جو ہے گناہوں کا انبار بنی بیٹھی ہے؟ یہ سوال میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے، اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے، اپنے اطراف کا جائزہ لیجئے، اپنے بچوں کا جائزہ لیجئے۔ ان تمام احتساب کے بعد اگر آپ محسوس کریں کہ ان احکام کریمہ کے ذریعے سے میری اور آپ کے خلاف ورزی ہو رہی ہے تو پھر مطلب سمجھ جانا چاہیے کہ اس گناہوں کو فروغ دینے میں میرا اور آپ کا بھی حصہ ہے، اور اس حصے کے ڈالنے کے نتیجے میں پکڑ میری اور آپ کی بھی ہونے والی ہے، کیونکہ موت کا پنجہ قریب سے قریب تر ہوتا چلا آ رہا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت تمہارے سانسوں سے زیادہ قریب تر ہے، کب یہ پنجہ آئے اور کب جکڑ لے اور کب اس کے سلسلے میں میرے اور آپ سے جواب طلبی کی جائے، جبکہ مجھے اور آپ کو نہیں معلوم، میں اور آپ نادان اور بالکل ہی انجان ہیں، کیونکہ ہمارا حصہ اس میں کیا ڈل رہا ہے ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم۔
خواتین کرام مجھے اور آپ کو احساس ہونا چاہیے یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. سامعین کرام میں اور آپ جہاں مسلمان ہیں یہ مسلمان اتنا آسان مطلب جو ہے کام نہیں ہے. میں نے اور آپ نے اللہ سے بے کر کے مطلب جو ہے وعدے کے ساتھ اس زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھا ہے اور وہ یہی ہے کہ میں اور آپ اپنے نفس پر قابو پائیں گے تو تبھی کہیں جا کر مجھے اور آپ کو جنت جیسا انعام ملے گا. اور یہ جنت کا انعام اسی صورت میں مل سکتا ہے جب ہم احکام الہی کی پاسداری کریں گے, اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنواریں گے, اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو لگائیں گے, اس کے مطابق اپنی اصلاح کر لیں گے اور تبھی کہیں جا کر برائیوں کو فروغ دینے میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. آج کے ماحول میں بیداری شرط اول ہے, اٹھان شرط اول ہے, سوچنا شرط اول ہے, فکر مندی شرط اول ہے. تبھی کہیں جا کر میں بھی اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ دے سکتی ہوں. آپ بھی صحیح معنوں میں اس ملک کو اور اس معاشرے کو اور اپنے گھر کو صحیح مطلب جو ہے معاشرہ دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے بیداری شرط اول ہے. آئیے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہو جائیں کہ جو کچھ ہم نے احکام الہی کے ذریعے سے جتنے احکامات سنے ہیں اس پر انشاءاللہ ہم اس پر کاربند ہوں گے. اپنے گھروں میں آئی ہوئی تمام مغربیت کو نکال کر پھینک دیں گے. غیر اسلامی طریقہ کار جو آ گئے ہیں ان سب کا خاتمہ کریں گے اور انشاءاللہ ہم صحیح معنوں میں اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ بنیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح رخ کے ساتھ سوچنے, اس پر عمل پیرا ہونے اور صحیح رخ کے ساتھ اس کی راہ پر گامزن ہونے کی مجھے اور آپ کو صلاحیتیں عطا فرمائے, صفات عالیہ عطا فرمائے اور صحیح رہنمائی عطا فرمائے اور صحیح دوست میسر فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.